وائٹ ہاؤس نے غزہ بورڈ کے ناموں کا اعلان کر دیا۔ بورڈ آف پیس غزہ کی عارضی حکومت کی نگرانی کرے گا۔ میجر جنرل جیسپر جیفرز عالمی استحکام فورس کے کمانڈر مقرر۔ وزیر خارجہ مارکو روبیو، ٹرمپ کے نمائندہ خصوصی اسٹیو وٹکوف اور امریکی صدر کے داماد جیریڈ کشنر بھی بورڈ آف پیس میں شامل۔ آریل لائٹ سٹون اور جوش گرونبام بورڈ کے سینئر مشیر مقرر۔ نیکولے ملادینوف کو بورڈ آف پیس کا ایگزیکٹو رکن مقرر کیا گیا، جو غزہ کے لیے نمائندہ اعلیٰ کے طور پر خدمات انجام دیں گے۔ برطانیہ کے سابق وزیر اعظم ٹونی بلیئر کے ساتھ ساتھ مارک روون، اجے بنگا اور رابرٹ گیبریل بھی بورڈ آف پیس کا حصہ بن گئے۔ کمیٹی میں حاکان فیدان، علی التواری، جنرل حسن رشاد، ریمل ہاشی، یاکر گیسے اور گریت کوک بھی شامل۔ صدر ٹرمپ کا مظاہرین کو پھانسی نہ دینے پر ایران سے اظہار تشکر۔ سوشل میڈیا پر پیغام میں کہا، ایران پر حملہ نہ کرنے کے لیے کسی نے قائل نہیں کیا، میں نے خود ہی اپنے آپ کو سمجھایا۔ ایران میں گزشتہ روز 800 سے زائد پھانسیاں ہونے والی تھیں۔ گرین لینڈ کے مسئلے پر نیٹو کے ساتھ بات کر رہے ہیں۔ گولڈن ڈوم میزائل سسٹم کے لیے گرین لینڈ چاہیے۔ بولے 8 ماہ کے دوران امریکہ میں کوئی غیر قانونی طور پر داخل نہیں ہوا۔ 1 سال پہلے معیشت بے جان تھی، لیکن آج کروڑوں کی سرمایہ کاری ہو رہی ہے۔ ایک بار پھر جنگیں رکوانے کا ذکر کر دیا۔ کہا پاک بھارت سمیت 8 جنگیں رکوائیں۔ پاکستانی وزیر اعظم نے کہا کہ میں نے کروڑوں جانیں بچائی ہیں۔ پاکستانی وزیر اعظم نے میرے متعلق جو کچھ کہا وہ میرے لیے اعزاز ہے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور ایرانی ہم منصب عباس عراقچی کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ ایران اور خطے کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال۔ خطے میں امن و استحکام کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ پاکستان اور ایران کے درمیان باہمی مشاورت جاری رکھنے پر اتفاق۔ وزارت خارجہ کے مطابق دونوں ممالک باہمی دلچسپی کے امور پر رابطے میں رہیں گے۔ تمام تنازعات پرامن طریقے سے حل ہونے چاہیے۔ تنازعات کو سیاسی اور سفارتی ذرائع سے حل کیا جائے۔ پاکستانی مستقل مندوب عاصم افتخار کا اقوام متحدہ میں خطاب۔ کہا تنازعات کا حل اقوام متحدہ چارٹر کا بھی امتحان ہے۔ فلسطین اور جموں کشمیر تنازعات کے حل کی کامیاب مثالیں ہونی چاہیے۔ بدقسمتی سے آج تک فلسطین اور کشمیر کے مسئلے کا حل نہیں نکالا جا سکا۔ پنجاب کے 35 شہروں کے 46 سہولت بازاروں سے فری ہوم ڈیلیوری جاری۔ عوام کو گھر کی دہلیز پر 3,12,000 سے زائد آرڈرز کی ڈیلیوری کامیابی سے مکمل۔ عوام کو ہوم ڈیلیوری پروجیکٹ کے تحت ڈی سی ریٹ 7% تک کم نرخ پر 13 اشیاء خورنوش ملنے لگیں۔ فری ہوم ڈیلیوری پروجیکٹ کے ذریعے شہریوں کو گھر بیٹھے 110 ملین روپے کی بچت۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا کہ مہنگائی کے اثرات کسی صورت عوام تک نہیں پہنچنے دیں گے، یہ ہمارا عزم ہے۔ فری ہوم ڈیلیوری پروجیکٹ دائرہ کار پنجاب کے دوسرے شہروں تک بڑھائیں گے۔ عدالتی غلطیوں کو درست کرنے پر تنقید جائز ہے۔ ایسی تنقید جو عدالتوں کو آزادی اور اختیار کو ختم کرے، اس کو برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ لاہور ہائی کورٹ میں ججز کی سوشل میڈیا پر کردار کشی مہم کی خلاف درخواست کا تحریری حکم جاری۔ جسٹس علی ضیاء باجوہ نے 4 صفحات پر مشتمل تحریری حکم جاری کیا۔ عدلیہ کو بدنام کرنے والے عناصر کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جائے۔ آزادی اظہار رائے آئین کے عائد کردہ قوانین کے تابع ہے۔ لاہور سمیت پنجاب کے میدانی علاقوں میں صبح شدید دھند، ٹریفک کی روانی متاثر رہی۔ موٹر وے کو حد نگاہ بہتر ہونے پر آمد و رفت کے لیے کھول دیا گیا۔ ٹرینز کا شیڈول اور فلائٹ آپریشن متاثر ہوا۔ ملک کے بالائی علاقوں میں بھی سردی، اسکردو میں -9، کالام میں -3 ریکارڈ۔ شمالی علاقوں میں آج سے شدید برف باری کی پیش گوئی۔ پنجاب میں 20 سے 23 جنوری تک بارشوں کا امکان۔ ڈی پورٹ ہونے والے افراد سے متعلق ایف آئی اے پالیسی میں بڑی تبدیلی کا امکان۔ ڈی پورٹ افراد کو متاثرہ قرار دینے کے لیے انسانی اسمگلرز اور ایجنٹس کی مکمل تفصیلات فراہم کرنا لازم ہوگا۔ اسمگلر سے متعلق معلومات نہ دینے والوں کو بھی ملزم قرار دینے پر غور۔ ذرائع کے مطابق متاثرین قرار دینے سے ڈی پورٹ افراد دوبارہ انسانی اسمگلر سے رابطہ کر لیتے ہیں۔ ایف آئی اے کے مختلف زونز کی تجاویز پر جلد پالیسی میں تبدیلی متوقع۔ ڈائریکٹر کراچی زون نے تجاویز کی تصدیق کر دی۔
لاہور میں بسنت کے لیے 27 نکاتی سیکیورٹی پلان تیار، پولیس نے رپورٹ لاہور ہائی کورٹ میں جمع کروا دی۔ ریڈ زون میں بغیر اینٹینا موٹر سائیکل لانے کی اجازت نہیں ہوگی، شہر لال پیلے اور ہرے زونز میں تقسیم۔ پنجاب کائٹ فلائنگ ایکٹ پر مکمل عمل درآمد، صرف کاٹن ڈور اور رجسٹرڈ پتنگوں کی اجازت ہوگی۔ ڈرونز، سوشل میڈیا اور کنٹرول روم سے بھی کڑی نگرانی کی جائے گی۔ چھتوں پر شراب نوشی، ہوائی فائرنگ اور غیر قانونی سرگرمیوں کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ بسنت کے دنوں میں 5000 مفت رکشے، جبکہ ریسکیو اور ہیلتھ ٹریفک پولیس الرٹ رہے گی۔ ملک میں مہنگی بجلی، قومی ترقی میں بڑی رکاوٹ، ٹیکسز، ڈیوٹیز اور سرچارجز، بجلی کی قیمتیں ناقابل برداشت ہو چکی۔ نیپرا کی اسٹیٹ آف انڈسٹری رپورٹ 2025 جاری۔ پاور سیکٹر کا گردشی قرضہ ملک کی معیشت کے لیے بڑا چیلنج بن چکا۔ مالی سال 2023-24 میں بجلی کمپنیز کے نقصانات 18.31% رہے۔ ڈسکوز نقصانات کے باعث ایک سال میں گردشی قرض 276 ارب روپے مزید بڑھا۔ صارفین نے استعمال نہ ہونے والی 6.12% توانائی کی قیمت بھی ادا کی کہ الیکٹرک سمیت ڈسکوز کے واجبات 2320 ارب سے تجاوز کر چکے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کا دورہ، اساتذہ اور طلباء سے خصوصی نشست۔ قومی اور علاقائی صورتحال، آپریشن بنیان مرصوص اور قومی سلامتی میں پاک فوج کے کردار پر گفتگو۔ سیشن میں فتنہ الہندوستان اور فتنہ الخارج کے بھارتی گٹھ جوڑ اور سوشل میڈیا پروپیگنڈا زیر بحث رہا۔ شرکاء نے کہا، میڈیا لٹریسی منفی پروپیگنڈا اور دشمن کے بیانیے سے بچاؤ کا مؤثر ذریعہ ہے۔ شرکاء نے ہر مشکل میں قوم کے ساتھ کھڑے رہنے پر فوج کو خراج تحسین پیش کیا۔ خیبر پختونخوا میں جاری نیشنل ورکشاپ کے شرکاء کی لاہور آمد، کور کمانڈر لاہور سے ملاقات۔ کور کمانڈر لاہور نے کہا کہ پاک فوج 2 دہائیوں سے زائد عرصے سے خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے خلاف برسر پیکار ہے۔ پاک فوج فتنہ الخارج اور فتنہ الہندوستان کے سامنے سیسا پلائی دیوار ثابت ہوئی۔ خیبر پختونخوا کی غیور عوام دشمن کے سامنے ایک بہت بڑی طاقت ہے۔ ورکشاپ کے شرکاء کا کہنا تھا کہ خیبر پختونخوا کی عوام بھارت کو منہ توڑ جواب دینے پر پاک فوج کو خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ کراچی ایسٹ انویسٹیگیشن ونگ کی کارروائی، 100 سے زائد بچوں سے زیادتی کرنے والا ملزم ساتھی سمیت گرفتار۔ خصوصی تحقیقاتی ٹیم نے متاثرہ بچے کی نشاندہی پر ٹیپو سلطان میں کارروائی کی۔ کراچی پولیس کو 2020 سے 2025 تک شکایات رپورٹ ہوئی تھیں۔ 3 کیسز میں بچوں نے ملزم عمران کو شناخت کر لیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں، بچوں سے زیادتی کے کیسز کسی صورت برداشت نہیں کروں گا۔ ابھی تک صرف 7 متاثرین سامنے آئے ہیں۔ پولیس باقی متاثرین کو تلاش کرے۔ پولیس ملزمان کو سزا دلوانے کے لیے بھرپور اقدامات کرے۔ شہر میں کسی درندے کی کوئی جگہ نہیں۔ طالبان رجیم سفارتی محاذ پر شدید تنہائی کا شکار، ہر دھرمی انتہا پسندانہ سوچ اور عسکریت پسندی کے باعث بیشتر ممالک افغان طالبان کے ناقد بن گئے۔ دنیا افغان پناہ گزینوں کو قبول کرنے سے گریزاں۔ روسی عہدیدار ضمیر کابولوف کے مطابق افغانستان پر روس اور امریکہ کے درمیان نہ رابطہ ہوا، نہ کوئی اجلاس طے ہے۔ امریکہ نے بھی مزید افغان باشندوں کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ ٹرمپ انتظامیہ کا قطر میں قائم کیمپ بند کرنے کا فیصلہ۔ ماہرین کے مطابق طالبان کا سخت گیر طرز حکمرانی اور دہشت گرد گروہوں کی سرپرستی انہیں عالمی سطح پر تنہا کر چکی۔ مودی سرکار کشمیریوں کی اسلامی شناخت مٹانے کے در پہ، مقبوضہ کشمیر میں غیر قانونی بھارتی سرکار نے مساجد کو نشانے پر رکھ لیا۔ مقبوضہ کشمیر میں نام نہاد سروے پر TRT کی رپورٹ جاری۔ بھارتی پولیس مساجد قائمہ کمیٹی کے اراکین کی معلومات اکٹھی کر رہی ہے۔ سروے 2019 میں مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کے خاتمے کے بعد مقامی سیاسی نگرانی کے بغیر کیا جا رہا ہے۔ مشکوک سروے پر کشمیری عوام میں شدید تشویش۔ برطانوی بحریہ نے سمندر میں خطرات سے نمٹنے کے لیے نیا بغیر پائلٹ ہیلی کاپٹر متعارف کروا دیا۔ رائل نیوی کے مطابق یہ ہیلی کاپٹر آبدوزوں کی نگرانی اور دیگر خطرناک عسکری مشنز کے لیے تیار کیا گیا۔ شائقین کرکٹ ہو جائیں تیار،
پھر سیٹی بجے گی، اسٹیج سجے گا، تالی بجے گی اور پھر کھیل جمے گا۔ پاکستان سپر لیگ 11 26 مارچ سے شروع ہوگی۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی زیر صدارت پی ایس ایل گورننگ کونسل اجلاس میں فیصلہ۔ سیالکوٹ اور حیدرآباد کی نئی ٹیمز کی نیلامی لیگ کی ترقی قرار۔ پلیئر آکشن، ڈرافٹ اور ڈائریکٹ سائننگ پر مشاورت۔ حتمی فیصلہ آج اجلاس میں ہوگا۔ اجلاس میں تمام 8 پی ایس ٹیمز کے نمائندوں اور پی ایس ایل انتظامیہ نے شرکت کی۔